بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا اپنا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ دوسروں کے ساتھ حسد جلن شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ اس طرح کے ایمان کے مالک ہوں گے، آپ ساری زندگی ہی حسد جلن میں ڈسٹرب زندگی گزاریں گے، آپ کو کبھی سکون محسوس ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کیٹیگوریکل یہ چیز بتائی ہے کہ اگر تم بد نظری سے بچ جاؤ تو میں تمہیں ایمان کی ایسی حلاوت محسوس کرواؤں گا کہ تمہیں پتہ چلے گا ایمان کیا چیز ہے. آپ کے اندر اگر خیر ہوگی تو وہ خیر آپ کے گناہ کی معافی کا سبب بھی بنے گی، اور پھر آپ کو نئی اللہ کی طرف سے رونقیں جو ملیں گی وہ آپ کی امیجینیشن سے بیونڈ ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ انفال کی آیت نمبر 70، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں کچھ بھی خیر ہوگی تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کے دے گا جو کچھ تم سے لیا گیا ہے، اور پھر تمہاری خطائیں بھی معاف کر دے گا. اب بہت دفعہ زندگی میں ایسا معاملہ پیش آتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ جب آپ بہت سی کسی ایسی سچویشنز میں پھنس جاتے ہیں جہاں پر آپ کے مال ضائع ہو جاتا ہے، اولاد چھن جاتی ہے، آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بھی کرائسس آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اندر خیر دیکھی، خیر سے مراد یہ کہ آپ اس نقصان کے بعد بھی اللہ کے آگے سرنڈر کریں، دعا مانگیں، نیکی کریں، صلہ رحمی کریں، کسی سے برا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، ہر وقت شکایت نہ کریں، تو اگر آپ اچھے ہوئے، آپ کے اندر خیر ہوئی، تو اللہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر آپ کو نصیب کرے گا. اب اس سے بھی بڑھ چڑھ کر نصیب تبھی ہوگا جب آپ اس لاس کو ایکسپٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور اس کے بعد خیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے اپنی اولاد کا نقصان ہو جائے تو وہ دوسروں کی اولاد کو بری نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. اگر ان کا اپنا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ دوسروں کے ساتھ حسد جلن شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ اس طرح کے ایمان کے مالک ہوں گے، آپ کے اندر خیر نہیں ہوگی، تو آپ ایک نقصان کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور آپ ساری زندگی ہی حسد جلن میں ڈسٹرب زندگی گزاریں گے، آپ کو کبھی سکون محسوس ہی نہیں ہوگا. لیکن انسان نقصان کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے. جو ان کا طریقہ تھا کہ وہ ہر تکلیف میں اللہ کے آگے پیش ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اس سے سکون حاصل کرتے تھے. آپ کے اندر صبر ہوا، آپ نے دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا جو آپ قصور کر چکے. فار ایگزامپل کوئی انسان زنا کرتے، اب زنا کے بعد توبہ کرتا ہے، پھر خیر کا معاملہ کرتا ہے، بد نظری سے بچتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، اپنے اندر ایک خیر لے کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال میں اتنی لذت پیدا کر دیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کیٹیگوریکل یہ چیز بتائی ہے کہ اگر تم بد نظری سے بچ جاؤ تو میں تمہیں ایمان کی ایسی حلاوت محسوس کرواؤں گا کہ تمہیں پتہ چلے گا ایمان کیا چیز ہے. دس از اسپیسیفک فار میل بد نظری. ویسے عورتیں بھی بد نظری آج کل کی کرتی ہیں تو ان کو بھی ہم بیچ میں لے سکتے ہیں. لیکن آپ کے اندر اگر خیر ہوگی تو وہ خیر آپ کے گناہ کی معافی کا سبب بھی بنے گی، اور پھر آپ کو نئی اللہ کی طرف سے رونقیں جو ملیں گی وہ آپ کی امیجینیشن سے بیونڈ ہوں گی. لیکن اس کے لیے شرط اللہ تعالیٰ نے بڑی سمپل سی رکھی ہے، اگر تمہارے اندر مجھے خیر دکھائی دی تو میں تمہیں بدلا دوں گا. اب کوئی انسان گناہ بھی کرے، ظلم بھی کرے، کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ بھی نہ کرے، اور پھر اس کا کوئی نقصان ہو جائے پھر اس کی شکایتیں بھی کرے، پھر جگہ جگہ بیٹھ کے اس کے بین بھی کرے کہ یہ میرا نقصان ہو گیا، تو یہ خیر والے اعمال نہیں ہیں. جب آپ خیر کرنے والے ہی نہیں ہیں تو خیر آپ کی طرف آ ہی نہیں سکتی. اور یہ صرف اللہ کی حد تک بات نہیں ہے، یہ بات آپ کو سائنٹیفک بھی پروف ملے گی، سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. اگر آپ کے اندر پازیٹیو انرجیز نہیں ہیں تو آپ پازیٹیو چیزیں گین ہی نہیں کر سکتے. بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ، مینیفیسٹیشن، میں نے یہ مینیفیسٹ کیا تو میں نے وہ. آپ کسی چیز کو مینیفیسٹ کر کے کیسے پاتے ہیں؟ انرجیز کے تھرو. یو تھنک پازیٹیو، you will get it. لیکن اگر آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہے ہی نہیں، آپ کے اندر نیکی ہے ہی نہیں، آپ اچھا سوچ ہی نہیں پاتے ہیں، آپ اچھی بات کر ہی نہیں پاتے ہیں، آپ جب بات کرتے ہیں تو بری کرتے ہیں، دوسرے کا دل دکھانے والی کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں تو دوسرے کا نقصان کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، آپ کے اندر خیر ہے ہی نہیں، تو آپ کا نقصان جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا. آپ کو اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا، آپ کو چین نہیں ملے گا اس کو لے کے. لیکن پازیٹیو لوگوں کی زندگی میں اگر کوئی نقصان آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ایک تو ان کے دل تھام لیتے ہیں، اور دوسرا اللہ ان کو اس کے بدلے میں ایسی جزا دیتے ہیں، ایسی بڑھ چڑھ کر جزا دیتے ہیں کہ وہ اپنے اس تکلیف کا ازالہ کر لیتے ہیں.